مجھے کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا کہ جس سے کہا جائے کہ تم اس وقت کی بربادی کے ذمہ دار ہو. یہ ایک ایسا سمجھیے کہ ایک ایسی مائث ہے یا اس کی میتھالوجی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہم بولنے کے پوزیشن کے اندر نہیں پاتے. آج ایک دو تین لوگ ہمارے ایڈوکیٹ جمیل صاحب بھی اور الیاس شمسی صاحب بھی جنہوں نے باتیں کی، تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس موضوع پر تھوڑا کھل کے ہم بات کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے سلسلے میں آج شریف پتہ صاحب لوگوں کے اندر جو بددلی پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت برباد ہوتے تو دیکھا ہے، لیکن اس وقت سے اپنے گھروں کو آباد ہوتے بھی نہیں دیکھا ہے. یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اب کوئی دلچسپی نہیں ہے. جہاں تک سی اے NRC کا تعلق تھا، لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے، لیکن آج یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو وقف بورڈ ہے نا، مجھے بہت غور سے سنیے، میں میری بہت اسٹڈی ہے اس کے اوپر، وہ یہ کہ یہ در حقیقت وقف کو لوٹنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے. یہ جو عام طور پہ کسی چیز کو لوٹنے کے لیے آدمی کو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، وقف بورڈ کو سب سے زیادہ لوٹا اوقاف کو تو وہ خود وقف بورڈ نے لوٹا ہے. ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز شامل نہیں. مجھے اس پورے حیدرآباد کے اندر لوگ بتا دیجئے، کوئی رکشے والا، کوئی ٹانگے والا، کوئی مزدور، کوئی عمال، کوئی محنت کرنے والا، کوئی رات دن کا جو ہے کہ مسائل میں جینے اور مرنے والے نے کبھی وقف بورڈ کی جائیداد پر قبضہ کیا ہو اور اس پر جو ہے عالیشان عمارتیں بنائی ہوں یا پھر اس کے اوپر شادی خانوں کی تعمیر کی ہو. ارے تمہیں نے تو ہمارے خون کے گارے اور کی ہڈیوں کی اینٹیں بنا بنا کر اپنے شبستانوں کی تعمیر کی ہے. ہم تمہارے نام سے بھی واقف ہیں، تمہارے کام سے بھی واقف ہیں. بدقسمتی اس مقام کے اوپر لا کر کھڑا کری ہے، ہم تمہارا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہماری پوری نسل بیت گئی جو تمہارا نام نہیں لیتی، لیکن جانتی ہے، جاتے جاتے اپنے بچوں کو بول کے جائے گی، بیٹا تمہاری بربادی کہیں اور نہیں ہے، یہاں سے بہت چند قدم کے دور پر ایک بہت بڑا عالیشان عمارت ہے، وہاں پر آپ کا سہوکار رہتا ہے جس نے اقساط کے اندر اس ملت کو لوٹا ہے. یہ حقیقت ہے سلیم صاحب. اب میں اس پہ تفصیل سے تبصرہ کر کے کسی کی دلچسپی کرنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ میں خود ایک موومنٹ چلاتا بھی ہوں، اس کے نشیب و فراز سے واقف ہوں. ایک بات چلائیے صاحب، 2023 کا الیکشن آیا، جمیل صاحب آپ بھی سنیے، ہمارے عثمان صاحب آپ بھی ذرا ذہن پہ بات رکھیے. روایتی لیڈرشپ جو مسلمانوں میں تھی، خود مسلمانوں نے اسے دیوار پہ مار دیا. میں ایک مرتبہ پھر دیتا ہوں، کوئی جذبے میں بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں کی روایتی لیڈرشپ تھی، اعلان کر دیا بند ہو گیا، اعلان کر دیا شٹر ڈاؤن ہو گیا، اعلان کر دیا یہ ہو گیا. ان کے ہاتھ کے اندر مسلمانوں کی قیادتیں تھیں. میں آپ کو بہت گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں، آج ان کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی قیادتیں نہیں رہی. وہ زوم میں مبتلا ہے، ہم خوف میں مبتلا ہے. ہم خوف میں مبتلا ہے، وہ آقا سمجھ رہے ہیں، وہ آقا نہیں رہے. وہ خود جانتے ہیں کہ اب ان کی گریپ اس پر نہیں رہی. اب اس موجودہ سچویشن کے اندر گزشتہ جو الیکشن کی موومنٹ چلی تھی، آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے سلیم صاحب، سیاسی جماعتوں پر بھی عوام کا اعتماد نہیں رہا. لوگوں کو بولنا پڑا. آپ جیسے لوگوں کو، کوگندہ رام جیسے لوگوں کو، اور ہمارے عامر صاحب اور دیگر جو بہت سارے لوگ ہیں جو ملی کام کرتے ہیں. ظہیر صاحب کے اللہ غریب رحمت کرے، بڑے خاص آدمی تھے کہ مدتوں میں شیئر کہتا ہوں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. آج قدم قدم پر یاد آتا ہے وہ چہرہ کہ اس چمن کے اندر ویسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو ملت کا درد رکھتے. لوگ مر جاتے ہیں، مرنا تو ہم کو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جب بھی یاد آتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ملت نے ایک بہت ہیرا کھو دیا. تو آج کی تاریخ کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان روایتی لیڈروں کا کوئی اعتماد عوام کے اوپر نہیں ہے. ان کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اب اس وقت وہ خرید سکتے ہیں ووٹ کو، لیکن ووٹ حاصل نہیں کر سکتے. آج اگر امت شاہ بھی چاہے تو ووٹ خرید سکتا ہے. ایک ووٹ 1 لاکھ میں بھی دیے تو امت شاہ کے حق میں سستا سودا ہے. میں آپ کو بہت ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. اب تو ڈر خوف نکل گیا. 10 سال گزر گئے، اب کیا خوف کے سائے میں ہم جیئیں گے؟ اب تو خوف ختم ہو گیا ہمارا. نہیں آنے تک خوف تھا، کیا خوف ہے؟ تو اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی یہ موومنٹ جو چلانا چاہ رہے ہیں، آپ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، وہ ان لوگوں سے ساتھ نہیں چلے گی جو خود وقت کی جائیدادوں پر قابض بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں میں کنجی مت دیجیے جو اس خزانے کو چلائے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے انہوں نے رخنہ ڈال دیا تھا. اگر آپ نے کبھی دباؤ میں آ کر یہ کام کیا تو یہ ملت کے حق میں فعال نیک نہیں ہوگا. اب قیادت ان لوگوں کو دیجیے جن پر عوام کا اعتماد ہے. ان لوگوں کو دیجیے جو کما کے محنت کر کے جیتے ہیں. ان لوگوں کو دیجیے جو وقت کی کمائی کو یا وقت کے پیسے کو حرام سمجھتے ہیں. ان لوگوں کو دیجیے جو بیواؤں یتیموں کی مدد کے لیے میدان کے اندر آتے ہیں. ان لوگوں کو مت دیجیے.
جن کے چہرے بڑے نورانی ہیں، جن کی شیروانیاں بہت ہی عمدہ ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھ لیا. میں ڈرا میں پیدل بھی جاتا ہوں یہاں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آدمی ڈرتا ہے تو یہاں سے ڈرتا ہے، اگر خوف یہاں سے نکل گیا تو ہر جگہ سے نکل جاتا ہے. تو بہرحال سلیم صاحب یہ کمیٹی بنائیے، افراد کو شامل کیجیے، کم لوگوں کو بنائیے، 5 لوگ رہنے دیجیے، پورے تلنگانے کو ہلا کر رکھ دیں گے. لیکن اگر 5000 آدمی بھی بنائیں گے، کرپٹ ہوں گے اگر، تو آپ کی موومنٹ بننے سے پہلے زمین میں دفن ہو جائے گی. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کو. لوگوں کا اعتماد نہیں رہا ان لوگوں پر سے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس وقت جو ملت کی کیفیت ہے اس پر میں بات کہتے ہوئے عثمان صاحب توجہ آپ کی توجہ کے بغیر تو میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ دیپ اندھیروں کی. میڈم ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ دیپ اندھیروں کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، خود اپنے اجالوں سے کھائے ہوئے زخموں کو. یہ بیٹھے ہوئے ہم خود اپنے اجالوں سے، دوسروں سے نہیں، خود اپنے اجالوں سے کھائے ہوئے زخموں کو تنقید کی انگلی سے چھو چھو کے سسکتے ہیں. پھر صبح کے شہزادے کی نیند اچڑتی ہے. یہ پورے شہزادے ہیں. آج ہمارے امت شاہ بھی اکثر بولتے ہیں شہزادہ ہوئے. وہ شہزادہ بھی ہے، شہزادے بھی ہے. ان کو یہ یاد چیزیں یاد ہے، مغل یاد ہے، فلاں یاد ہے، یہ غوری یاد ہے، اورنگزیب یاد ہے، سب یاد ہے ان کو. جتنے بادشاہ گزرے یاد، غریب آدمی یاد نہیں ہے ان کو، حالانکہ کروڑوں کی تعداد میں. تو پھر شہزادے کی نیند اچھڑتی ہے، کچھ پردے سرکتے ہیں، تصویریں ابھرتی ہیں. شہزادہ یہ کہتا ہے یہ دیپ نہیں میری مجبوری کے چہرے ہیں، لمحوں کی تباہی پہ صدیوں کا تماشا ہے، ہم نے کہیں دیکھا ہے. خدا حافظ.